بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک صاحب نے کہا کہ قرآن و سنت کی روشنی میں سچی گواہی کی اہمیت کیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر جھوٹی گواہی کو یعنی شہادت الزور کو گناہ کبیرہ قرار دیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ سچی گواہی دینا یہ انسان پر فرض اور واجب ہے، اور اگر انسان جھوٹی گواہی دے تو اس کو گناہ کبیرہ ہوگا۔ گواہی کیا چیز؟ کہ یہ انسان جو آنکھوں سے دیکھتا ہے، جو اسے معلوم ہوتا ہے، وہ سچ آگے پہنچا دے، اس کو کہتے ہیں سچی گواہی۔ اور یہ انسان گواہی دے کر ہی مسلمان بنتا ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں۔ تو یہ سچی گواہی یعنی واقعی مانتا ہے تو یہ پھر مسلمان ہوتا ہے۔ اگر یہ جھوٹی گواہی ہوتی ہے تو وہ منافق ہوتا ہے کہ زبان سے کہہ رہا ہے اندر سے مانتا نہیں ہے۔ اس لیے سچی گواہی یہ عبادت، اور جھوٹی گواہی یہ گناہ کبیرہ انسان کے لیے۔ ایک صاحب نے لکھا کہ بیٹے کا نام محمد عبداللہ ہے، سکول کی کاپی پر محمد لکھ سکتے ہیں کیونکہ کاپی نیچے گر جاتی ہے، واضح کریں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ محمد عبداللہ نام ہے تو محمد بھی لکھا ہے، اللہ بھی لکھا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں ناموں کا خود ادب کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں ناموں کا خود ادب کرتے تھے۔ اور وہ کیسے؟ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو انگوٹھی تھی جس سے مہر لگاتے تھے تو اس پہ لکھا ہوا تھا محمد الرسول اللہ، سب سے نیچے محمد، درمیان میں رسول، اور سب سے اوپر لفظ اللہ۔ تو جامع ترمذی کی حدیث ہے، اس میں موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء میں جاتے تھے تو انگوٹھی باہر اتار کر جاتے تھے، انگوٹھی باہر اتار کر جاتے تھے۔ معلوم ہوا کہ محمد اور اللہ دونوں ناموں کا ادب کرنا چاہیے۔ لہذا بچوں کو سکھا دیجیے، آپ نام محمد عبداللہ کاپی پر لکھوائیں اور گر جائے تو کہیں بیٹا استغفار کر لیا کرو، بس۔ یہ کہ محمد نام نہ لکھے، نہیں، عبداللہ تو لکھے گا تو اللہ کا نام ہوگا۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ نام لکھنے دیں لیکن اس کے ساتھ ادب سکھائیں، اور اگر بے ادبی ہو جائے انجانے میں استغفار سکھا دیں، بیٹا اللہ سے معافی مانگ لو، اللہ معاف فرما دے۔ ایک صاحب نے کہا میرے 3 بچے ہیں جن کی اعلیٰ تعلیم اور شادی وغیرہ کی نیت سے 3 پلاٹ لے رکھے ہیں، کیا ان پر بھی مجھے زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی؟ جی، ایسے پلاٹ پر زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ زکوٰۃ ہوتی ایسے پلاٹ پر جو آپ نے بزنس کے لیے لیا، کہ میں پلاٹ خریدوں گا پھر اس کو بیچوں گا پھر منافع کماؤں گا۔ اور اگر آپ نے پلاٹ لیا بچوں کی شادی کے لیے، پڑا ہوا ہے، کبھی گھر بنا لوں گا، پڑا ہوا ہے، تو اس پر زکوٰۃ نہیں، چاہے کروڑوں روپے کا ہو۔ یہ خریدتے وقت کی نیت کا اعتبار ہوگا کہ خریدتے وقت نیت کیا تھی۔ اور اگر خریدتے وقت بزنس کی نیت تھی کہ میں پلاٹ خریدوں گا پھر بیچوں گا، پھر خریدوں گا پھر بیچوں گا، نفع کماؤں گا، تو پھر ہر سال اس پلاٹ کی مالیت جو اس معاشرے کے اندر جس کو مارکیٹ ویلیو کہتے ہیں اس کے مطابق ہر سال زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ ایک صاحب نے کہا کہ نماز تراویح اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جماعت کے ساتھ نہیں پڑھی تو پھر ہم کیوں پڑھتے ہیں؟ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کے ساتھ تراویح پڑھائی رمضان میں جماعت، لیکن سارا رمضان نہیں پڑھائی۔ یہ ہے اصل بات، سارا رمضان نہیں پڑھائی، اور اس کی وجہ بھی بتائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر ساری رمضان میں تراویح نہیں پڑھی تو ہم بھی پھر سارا رمضان کیوں پڑھتے ہیں؟ اس کا جواب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دیا کہ میں نے چند دن تراویح پڑھی اور اس کے بعد باقی ایک لفظ میں رکھیے گا کہ لفظ تراویح کسی حدیث میں نہیں آتا، وہاں قیام اللیل کا لفظ ہے۔ لفظ تراویح یہ قرآن مجید میں اور حدیث میں بالکل نہیں آتا، یہ بعد میں اس نماز کا نام رکھا گیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو قیام اللیل کرتے تھے وہ رمضان کے اندر یہ جو تراویح والا یہ چند دن کیا، اور پھر پتہ کیا فرمایا صحابہ سے؟ میں اس کو روزانہ نہیں کر رہا، اس لیے کہ یہ اللہ کو اتنی نماز پسند آ گئی ہے، کہیں یہ نماز تم پر فرض نہ ہو جائے۔
امت کو مشقت سے بچا لیا. اس لیے آج بھی یہ سنت مؤکدہ. اس لیے تراویح پڑھنا سنت مؤکدہ، جماعت کے ساتھ پڑھنا الگ سنت، پورا قرآن مجید سننا الگ سنت، مسجد میں پڑھنا الگ سنت. اگر آپ مسجد میں نہیں پڑھ رہے تراویح تو پڑھ لیں، جماعت کے ساتھ نہیں پڑھ رہے تراویح تو پڑھ لیں. پورا قرآن نہیں سن رہے کہ ایک جگہ آنا جانا، پورے ملک میں سفر ہیں، فلاں ہیں، کاروبار ہے، جماعت کے وقت میں فارغ ہی نہیں ہوتے، تراویح تو پڑھ لیں. تو تراویح پڑھنا سنت مؤکدہ الگ چیز، مسجد میں پڑھنا الگ سنت، جماعت کے ساتھ پڑھنا الگ سنت، پورا قرآن سننا الگ سنت. اس لیے یہ نہ کہیے کہ جماعت کے ساتھ نہیں پڑھے، نہیں، جماعت کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تراویح اصل میں نفل ہے، تراویح نفل ہے. جو نفل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کے ساتھ نہیں پڑھے انہیں جماعت کے ساتھ پڑھنا مکروہ ہے، خلاف سنت ہے. بہت اچھی طرح یاد رکھ لیجیے، جو نفل نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کے ساتھ نہیں پڑھی اس کو جماعت کے ساتھ پڑھنا مکروہ ہے، خلاف سنت ہے. اس لیے تراویح سنت مؤکدہ جماعت کے ساتھ پڑھی، حدیث سے ثابت. ایک صاحب نے کہا کہ ائمہ کی تقلید کرنا شرعی لحاظ سے کتنا ضروری ہے اور کیوں ضروری ہے؟ جی بالکل ضروری نہیں ہے. کس نے کہا ضروری؟ صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مانیں بس، قرآن اور سنت. ائمہ کی تقلید آپ کے ذمہ فرض واجب نہیں ہے کہ ائمہ کی تقلید نہیں کریں گے تو آپ مسلمان نہیں ہوں گے. نہیں، آپ قرآن کی بات مانیں، اللہ اور اس کے رسول کی بات مانیں، انشاءاللہ نجات ہو جائے گی. لیکن اگر ایک حدیث آ گئی کہ ہاتھ سینے پہ باندھیں، ایک حدیث آ گئی ناف کے نیچے باندھیں، ایک حدیث آ گئی رفع یدین کریں، ایک حدیث آ گئی نہیں رفع یدین کرنا، تو ایسی صورت میں آپ کس پر عمل کریں گے؟ اپنی سوچ سے عمل کریں گے یا کسی فقیہ کے کہنے پر عمل کریں گے؟ تو آپ کسی فقیہ کے کہنے پر ہی عمل کریں گے. خود تو آپ کو نہیں پتا کہ کون سی حدیث زیادہ معتبر ہے. اور یہ دونوں کے دونوں حق پر ہیں. جو مکتبہ فکر، جو امام، جو فقیہ قرآن و سنت کے مطابق عمل کرتا ہے اس کے پیچھے کوئی آیت ہے، کوئی حدیث ہے، وہ نجات پا جائے گا، وہ نجات پا جائے گا. اس لیے بہت کھلا دل رکھیں، اس بارے میں بہت کھلا دل رکھیں. ایک صاحب نے کہا کہ ایک زمین کاروبار کی نیت سے خریدی، مثلا 1 لاکھ کی خریدی، اب گاہک نہ ہونے کی وجہ سے فروخت نہیں ہو رہی، زکوٰۃ قیمت خرید پر ہوگی یا موجودہ مارکیٹ ویلیو پر؟ تو اس کا جواب دیا موجودہ مارکیٹ ویلیو پر زکوٰۃ دینا پڑے گی اس کی. ایک صاحب نے کہا کہ نماز کے دوران کسی وجہ سے 2 لوگوں کے درمیان گیپ آ جائے تو کیا دائیں یا بائیں موو کر کے صف پر کر سکتے ہیں؟ جی، اگر نماز کے دوران کسی وجہ سے کوئی تھوڑا سا فاصلہ ہو جائے تو ایک بندہ درمیان میں سے ذرا سا ہل جائے تاکہ مستقل ایک بندے کی جگہ خالی نہ رہے. وہ کسی وجہ سے چلا گیا، اس کا وضو ٹوٹ گیا، وہ چلا گیا، کوئی اور بات ہوگی درمیان میں سے چلا گیا، اب وہ جگہ خالی ہے، تو آپ تھوڑا سا سینٹر میں ہو جائیں تاکہ درمیان میں دونوں طرف اب پورا بندہ کھڑے ہونے کی جگہ نہیں رہی تو نماز ہو جائے گی. ایک صاحب نے کہا چند دن پہلے ہم نے سونا خریدا اور ابھی ہم نے اس سال زکوٰۃ ادا نہیں کی، اس سال یہ خریدے ہوئے سونے کی زکوٰۃ ادا کی جائے گی یا اگلے سال؟ جی، اس کا جواب بہت اچھی طرح سوال آپ نے سمجھا کہ انہوں نے رمضان سے 1 رمضان کو زکوٰۃ دیتے تھے تو رمضان سے 1 ہفتے پہلے بیوی کے لیے سونے کا سیٹ خرید لیا، ابھی 1 ہفتہ ہوا. ویسے ہر سال 1 رمضان کو زکوٰۃ کاٹتے تھے، زکوٰۃ دیتے تھے. اور یہ بندہ جب سونے کا سیٹ خریدا اس سے پہلے صاحب نصاب چلا آ رہا تھا، اس سے پہلے یہ صاحب نصاب چلا آ رہا تھا. رمضان سے 1 ہفتہ پہلے سونے کا نیا سیٹ بیوی کو خرید کر دیا. بیوی پر پہلے بھی زکوٰۃ فرض ہوتی تھی، رمضان سے 1 ہفتہ پہلے یہ سیٹ خریدا ہے، اس کی زکوٰۃ بھی اس 1 رمضان کو دینی پڑے گی کیونکہ یہ پہلے سے صاحب نصاب چلا آ رہا ہے. اس کو پتہ ہے عربی حدیث میں کیا کہتے ہیں؟ اس کو حدیث میں کہتے ہیں مال مستفاد. اس کو کہتے ہیں مال مستفاد. اگر یعنی فائدے میں حاصل ہونے والا مال، اگر پہلے بندہ صاحب نصاب ہے اور اسی جنس میں سے اس کے پاس مال آ گیا
تو ایسی صورت میں وہ جنس خود بخود اس میں شامل ہو جائے گی. اب ایک نقد ایک جنس ہے، سونا چاندی روپیہ، اس کو کہتے ہیں نقد. اگر سونے چاندی روپے میں سے اور کچھ آ گیا نا تو یہ اس میں شامل ہو جائے گا. لیکن اگر مثال کے طور پر اس پر سونا چاندی کی وجہ سے، روپے پیسے کی وجہ سے زکوٰۃ ہوتی تھی، لیکن اس نے اونٹ لے لیے بہت سارے، اس نے بکریاں لے لی بہت ساری رمضان سے ایک ہفتہ پہلے، تو ابھی اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی. اس پر یہ الگ نصاب ہے، بھیڑ بکریوں کا الگ نصاب ہے، اونٹوں کا الگ نصاب ہے، وہ شامل نہیں ہوگا. لیکن سونا چاندی روپیہ اگر نقد میں سے اضافہ ہوتا ہے نا، وہ بھی اس میں اس کو شامل کر کے زکوٰۃ دینی پڑے گی، چاہے ایک دن پہلے لے لے، وہ زکوٰۃ اس پر فرض ہو گئی. اس لیے بیوی پر اگر زکوٰۃ پہلے فرض نہیں تھی، آپ شوہر ہونے کی حیثیت سے زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، آپ کا حساب الگ ہوگا، بیوی کا حساب الگ ہوگا. یہ بات بہت ذہن نشین کرنی چاہیے. بیوی اور آپ کا زیور مشترکہ نہیں ہوتا، الگ الگ. بیوی کا الگ حساب ہے، آپ کا الگ حساب ہے. بیوی پر پہلے 1 تولہ 2 تولے زیور تھا، اب آپ نے 2 تولے زیور تھا، آپ نے جناب اس کو چند اور تولے کا زیور بنا دیا، ابھی 7 تولے نہیں ہوا، 7.5 تولے نہیں ہوا، ابھی اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے. اگر اور نقد پیسے نہ ہوں اس کے پاس، چاندی کا زیور نہ ہو، تو اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی، 7 تولے تک نہیں ہوگی. اور جب پھر آگے کبھی آپ نے لے کر دیا اور 7.5 تولے لے کر دیا، جس دن اس کے پاس 7.5 تولے سونا آیا، اس دن سے اب سال شروع ہوا، اب 1 سال کے بعد اس پر زکوٰۃ فرض ہو. بہت واضح ہے. جب بندہ صاحب نصاب ہو جائے پھر اس پر سال گزرے تو زکوٰۃ فرض ہوگی. اب سونا جو ہے وہ اس وقت تقریباً 1,95,000 پہ جا رہا ہے، 2 لاکھ روپے سمجھیں، 2 لاکھ روپے تولہ، تو 7.5 تولے سونا، 7 تولے بھی ہو تو 14 لاکھ ہو گئے. لیکن چاندی کا نصاب کم ہے. چاندی جو اس وقت 2,250 روپے تولا جا رہی ہے، وہ بنیں گے اس کے 1,07,000 8,000 بنیں گے اس کے. وہ اگر اس کے پاس نقد ہوتا ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی، لیکن سال گزرے تب، سال سے پہلے نہیں. ایک صاحب نے کہا سورہ نساء کی آیت نمبر 93 میں ہے، اور جو کوئی کسی مومن کو قصداً قتل کر ڈالے اس کی سزا دوزخ ہے جس میں ہمیشہ رہے گا. جی، اس پر لعنت بھی ہے اللہ کی. اتنی سخت سزائیں بیک وقت کسی بھی گناہ کی بیان نہیں کی. تو اس کا جواب یہ، وہ آیت پوری پڑھ لیجئے کہ من قتل مؤمنا خطأ فتحریر رقبۃ مؤمنہ ودیۃ مسلمۃ. اور اللہ تعالیٰ نے جو قرآن مجید میں کہا نا، من قتل مؤمنا، جو کوئی بندہ کسی مسلمان کو قتل کر دے، فجزاؤہ جہنم خالدا فیہا وغضب اللہ علیہ ولعنہ واعد له عذابا عظیما. تو مسلمان کو قتل کرنا واقعی بہت بڑا گناہ ہے، اس لیے اللہ نے اس کی بہت ساری سزائیں رکھی. ایک صاحب نے کہا بچے زیادہ ہونے چاہیے یا جتنے کی گنجائش ہو. جی، اس کا جواب یہ ہے کہ یہ جو گنجائش ہے نا، اس کو سمجھنا ہے. یہ کیا صاحب کہنا چاہتے ہیں کہ بھئی جتنی تنخواہ ہے، جتنی آمدن ہے، اسی کے حساب سے بچے پیدا کرو نا، کیونکہ اس نے کھلانا ہے نا ان کو. کہاں سے کھلائے گا پھر؟ اس لیے کہ کھلانا اس کے ذمے ہے نا، رزق اس بندے کے ذمے ہے، اللہ کے ذمے تھوڑی ہے. اس کو 12ویں پارے کی پہلی آیت اس کے ذہن میں نہیں ہے. 12ویں پارے کی پہلی آیت، وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها. جو زمین پر جاندار ہے نا، اس کا رزق اللہ کے ذمے ہے. یہ بندے کی بڑی غلط فہمی ہے. بچے ہو گئے، کھلاؤں گا کہاں سے؟ اللہ کے بندے، آپ کے ذمے کھلانا نہیں ہے. آپ کے ذمے بچے پیدا کرنا اور پھر ان کے بعد ان کی اچھی تربیت کرنا، یہ آپ کے ذمے ہے. کھانا دینا یہ اللہ کے ذمے ہے، آپ کے ذمے نہیں ہے. آپ کے ذمے کوشش کرنا ہے، کمانا ہے. اس لیے بچے صحت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ جتنے ہوں کم ہے. رہی خاندانی منصوبہ بندی، تو اس کا جواب اچھی طرح یاد رکھ لیجئے گا کہ جن ملکوں نے یہ ایجاد کی خاندانی منصوبہ بندی، بچے 2 ہی ہونے چاہیے، ہونے ہی نہیں چاہیے، 1 ہی کافی ہے، 2 کافی ہے. آج ان ممالک نے بچوں کی پیدائش پر بونس رکھے ہوئے ہیں
کہ تم بچے پیدا کرو تو ہم بونس دیں گے تمہیں اتنا. اس وقت ناروے میں کوئی بندہ بچہ پیدا کرے، بچہ پیدا کرنے والا تو اللہ ہے، مطلب میاں بیوی کے ہاں بچہ ہو جائے، تو جس شخص کے ہاں بچہ ہوگا اس کو 75,000 کراؤن ملے گا. میٹرک تک تعلیم مفت، اتنے سال تک اس کو فلاں روزگار الاؤنس ملتا رہے گا، اور 75,000 کراؤن بچہ پیدا کرو. وہ کہتے نہیں، کون مصیبت پالے ایسے کام کا، چھوڑو پر بغیر نکاح کے ساتھ رہیں گے، بچے نہیں پیدا کرنے، نکاح کی مصیبت بھی نہیں پالنی. ہاں یہ نکاح بھی مصیبت ہے نا، تو نکاح مصیبت نہیں ہے، اصل میں جو بعد کے حالات ہیں وہ مصیبت ہیں، کہ اگر اس نے طلاق دے دی نا تو پھر ایسی صورت کے اندر جب تک وہ دوسری شادی نہیں کرے گی نا لڑکی، تو اس کو سارے مہینے کا خرچہ اس کو دینا پڑے گا. ہاں اس وجہ سے نکاح سے بچتے ہیں، وہاں نکاح کے بغیر رہو، بچے بھی پیدا نہیں کرتے، اور بچے ہو بھی جائیں تو خیر ہے، ایک آدھ ہو جائے تو خیر ہے، اور اس کے ساتھ بھی ماں کا نام لکھا جائے گا، باپ کا نام لکھا ہی نہیں جائے گا. اس وقت یورپی پارلیمنٹ کے 75% ممبران اپنے نام کے آگے اپنی ماں کا نام لکھتے ہیں. ناراض نہیں ہونا کسی نے. 75% لوگ اپنی ماں کا نام لکھتے ہیں، باپ کا نام نہیں لکھ سکتے، معلوم نہیں. اور انگلینڈ کی صورتحال مختلف ہے، انگلینڈ کی صورتحال بالکل مختلف ہے. اس وقت وہاں 45% پارلیمنٹیرین مسلمان ہیں. 45% پارلیمنٹ یعنی MNA MPA جو ہیں وہ مسلمان ہیں. وہاں یہ کیفیت نہیں. اور ایک اور بات عرض کرتا چلوں کہ اصل میں یہ اللہ کا نظام ہے. اللہ نے قرآن مجید میں کہا، اس سوال کا جواب بچے زیادہ ہونے چاہیے، جتنی گنجائش ہو اتنے ہونے چاہیے، تو اس کا جواب اللہ نے قرآن میں کہا، لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق نحن نرزقکم وإیاہم. لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، اپنے اولاد کو تنگ دستی کے خوف سے قتل نہ کرو. نحن نرزقکم وإیاہم، ہم تمہیں رزق دیتے ہیں، ان کو بھی رزق دیں گے. ہمارے اندر، ہمارے معاشرے میں بہت بڑی بیماری یہ ہے کہ جو کام اللہ نے اپنے ذمے لیے ہیں ہم بڑے پریشان ہیں، اللہ کیسے کرے گا. جو کام اللہ نے اپنے ذمے لیے ہیں ہم بہت پریشان، اللہ کیسے کرے گا. اور جو اللہ نے ہمیں کام کرنے کو کہیں ہم بالکل بے فکر. اللہ کے بندو، جو اللہ نے اپنے ذمے لیے ہیں نہ رکھو اپنے ذمے، نہ پریشان ہو، اللہ رزق دے گا. اس لیے بچوں کی شادیاں کر دیں، اچھا جلدی کر دیں بچوں کی شادی، اس لیے کہ رزق دینے والا اللہ ہے. کوئی بھی رزق لے کر آئے گی، اپنا فکر نہ کریں، برکت ہوگی انشاءاللہ. بچوں کی شادیاں کر دیں، ان کے رزق کی فکر نہ کریں، کہاں سے کھلائیں گے، ابھی کماتا ہی نہیں ہے، شادی کر دیں، کما لے گا یہ انشاءاللہ. اس لیے ذہن میں رکھیے گا کہ نام اگر ملکوں کے لے لوں تو کوئی حرج نہیں ہے. جاپان ایک وقت وہ تھا کہ آج سے 60-70 سال پہلے جاپان نے اعلان کیا تھا کہ بچے نہ پیدا کرو. اچھا پابندی لگائی، قانون بنایا، اور پتہ کیا جملے تھے، اب ہم نے ایسی مشینیں بنا لی ہیں کہ بس ادھر لوہا داخل کر دو، ادھر سے کار بن کر باہر نکلے گی، ہمیں انسانوں کی ضرورت نہیں ہے. یہ جملے تھے اس وقت، میں بڑا مختصر کر رہا ہوں، یہ اس وقت ان کے جملے تھے ان قوموں کے جنہوں نے خاندانی منصوبہ بندی کو ایجاد کیا، جنہوں نے پیدا کیا. انہوں نے کہا ہم نے ایسی مشینیں بنا لی ہیں کہ اب لوہا داخل کرو اور ادھر سے کار بند کر نکلے گی، ہمیں انسانوں کی ضرورت نہیں ہے. آج اس جاپان کے پاس وہ لوہا داخل کرنے کے لیے اور مشین کے بٹن دبانے کے لیے بھی بندے نہیں ہیں. ظاہر اللہ کا نظام ہے نا، وہ بوڑھے ہوں گے، مر جائیں گے، پھر نئی نسل پیدا ہوگی. اب وہاں کا ذہن لوگوں کا ایسا بن گیا، وہ بچے پیدا نہیں کر رہے. جاپان نے پورا زور لگایا ہوا ہے، لوگ بچے نہیں پیدا کر رہے. مثال ہے کہ کیا مصیبت ہے جنجال پالنے کی، ایسی مشکل پالی ہوئی. چنانچہ اس وقت آپ حضرات کے علم ہے بہت سارے ممالک ایسے ہیں جو افرادی قوت، انسانی افرادی قوت کو اپنے ملک میں لے کر آ رہے ہیں دوسرے ملکوں سے.
جس میں امریکہ شامل ہے، جس میں کینیڈا شامل ہے، جس میں یورپ پورا شامل ہے. باہر کے بندے لے کر آؤ، ڈاکٹر بھی لے کر آؤ، انجینئر بھی لے کر آؤ، فلاں بھی لے کر آؤ، باہر کے لے کر آؤ. ہمارے پاس نہیں ہے کچھ. اب وہاں علاج کرنے والے، مشینیں چلانے کے لیے بندے نہیں ہیں. ان کو آپ کے ملک کے بندوں کی ضرورت ہے ان کو. اور آخری بات اس بارے میں نا، اللہ کے نظام میں آسٹریلیا ایک زرعی ملک ہے. اللہ کے نظام کو سمجھانے کے لیے ایک مثال دینے لگا ہوں. تاریخی حقیقت ہے یہ. آسٹریلیا ایک زرعی ملک ہے. تو وہاں جو وہ بڑے بڑے چوہے ہوتے ہیں نا، بڑے چوہے، وہ بہت زیادہ ہو گئے تھے. تو انہوں نے کہا یہ بڑے بڑے چوہے فصلوں میں ہوتے ہیں، فصلیں تباہ کرتے ہیں، اور ان کو ختم کرو دوائیاں دے دے کر. آسٹریلیا نے آج سے 50 سال پہلے، 55 سال پہلے دوائیاں استعمال کر کے وہ بڑے بڑے چوہوں کو مار دیے. یہ سوراخ کرتے ہیں کھیتوں کے اندر اور زمین میں سے مٹی نکال کر باہر نکالتے ہیں، سارا اتنے جو ہے نا وہ نقصان پہنچاتے ہیں فصلوں کو. ان کو مارو. چنانچہ پورے ملک میں سرکاری سطح پر چوہوں کو، بڑے بڑے والے چوہے ختم کر دی. وہ جناب اتنی شاندار فصل ہوئی، 10 سال شاندار فصل ہوئی، چوہے ختم ہو گئے نا. پھر اس کے بعد آسٹریلیا میں زمینیں بانجھ ہونی شروع ہو گئی، زمینوں سے پیداوار کم ہونی شروع ہو گئی. پھر ریسرچ ہوئی، پتہ چلا کہ یہ جو انسان ہل چلاتا ہے وہ صرف چند فٹ تک زمین کو کھود سکتا ہے اپنی مشینوں سے، زیادہ نہیں. اور یہ جو گھس چوہے ہوتے تھے نا وہ بڑے والے، وہ تو کئی میٹر تک نیچے سوراخ بناتے تھے، نیچے تک وہ معدنیات جاتے تھے، پانی جاتا تھا نیچے زمین کے اندر، فصلوں کے اندر کھاد بنتی تھی، فلاں ہوتا تھا. ہم نے چوہے کیوں ختم کر دیے؟ پھر اسی آسٹریلیا نے باہر سے چوہے منگوا کر پھر دوبارہ چھوڑے تاکہ ہماری فصلیں اچھی ہوں. اللہ کے نظام میں خلل نہ ڈالیں، اللہ کے نظام میں خلل نہ ڈالیں. بچے پیدا کیجیے، رزق دینے والا اللہ. آپ نے کیا کرنا ہے؟ ان کی تربیت. آپ نے کرنا ان کی تربیت، بس آپ کے ذمہ یہ ہے. انشاءاللہ اللہ رزق دے گا. اور جسے آپریشن ہوتا ہے جی بس وہ اب سارے عذر آ گئے. اب وہ سارے بھائی صاحب نے کہا اگر آپریشن وغیرہ سے بچے پیدا ہو رہے ہوں ڈاکٹر منع کر دیتے ہیں. جی ڈاکٹر کہہ دیں کیا بیوی کی حالت ایسی ہے، خون کی کمی ہے اور فلاں ہے، خون اس کے اندر نہیں بن رہا اور اب آپریشن سے بچے پیدا ہو گئے. یاد رکھ لیجیے گا، میں 18 سال میڈیکل یونیورسٹی میں پڑھاتا رہا ہوں. آپریشن سے بچے پیدا کرنے ہوں تو مخصوص وقفہ 1.5-2 سال کا وقفہ دے کر ایک عورت 6 بچے بڑی آسانی سے پیدا کر سکتی ہے. ڈاکٹر کہتے ہیں 4 بھی جی وہ ہمت ہے جتنی ڈاکٹر منع کر دے، ڈاکٹر ہو سمجھدار ہو، منع کر دے تو ایسی صورت میں پھر رک جانا چاہیے. پھر اس کے بعد اب ڈاکٹر کے کہنے پر عمل کرنا ہے. ایک صاحب نے کہا جب کوئی بندہ وفات پا جائے، اس کے مرنے کے بعد اس کے بندے کو اپنے گھر کے حالات کے بارے میں خبر ہوتی ہے کہ گھر میں کیا ہو رہا ہے. جی اب یہ بندہ نا پھر فکر مند ہو گیا، جو اللہ کے کام کرنے گیا نا اس کے بارے میں بہت فکر مند ہو گیا. یہ بندہ اب یہاں سے چلا گیا، ابا جی کو ہم دفنا ہے قبر میں. اب ابا جی کو پتہ چل رہا ہے میں کیا کر رہا ہوں. جی آپ کے نیک کاموں کا الحمدللہ آپ ان کے لیے استغفار کرتے ہیں، آپ ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، وہ ان کو پہنچ رہی ہیں. لیکن آپ کیا کھاتے ہیں، آج کیا ہوا، آج گھر میں کیا پکا، یہ ہمیں نہیں پتا کہ وہ جانتے ہیں، یہ نہیں پتا. ٹھیک، لیکن ہمیں پتا ہے کہ توبہ اور استغفار ان تک پہنچتا ہے. ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں گے، وہ ان تک ضرور پہنچے گی. باقی حالات وہ نہیں جانتے. بس اب ان کو جو دفن کر دیا نا ابا جی کو، بس اب ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں. یعنی ہمارے ذمے جو کام ہے نا وہ ہم کریں، اور اللہ جو وہاں کر رہا ہے نا اس کی آپ نے فکر بالکل نہیں کرنی. جو اللہ نے اپنے ذمے کام لیے اس کو بالکل چھیڑنا بھی نہیں ہے. اچھا وہ اللہ کے ذمے ہے. جی اچھا جی ایک سوال یہ کیا ڈاکٹر صاحب نے کہ یہ قضا، رضا اور یشاء میں کیا فرق ہے. یہ میں اس کو ذرا آسان کرتا ہوں. جب آپ جاتے ہیں نا کہیں، کوئی بندہ فوت ہو جاتا ہے تو آپ تعزیت کے لیے جاتے ہیں تو کہتے ہیں بس یہ قضاء الہی ہے آپ صبر کریں. ایک یہ جملہ قضاء الہی ہے آپ صبر کریں. اچھا بعض جگہ جاتے ہیں تو بعض لوگوں یوں کہتے ہوئے سنتے ہیں بس جی رضا الہی ہے صبر کریں. بعض جگہ آپ جاتے ہیں
تعزیت کرنے تو یہ جملے سننے کو ملتے ہیں، بس یہ مشیت الہی ہی یہی تھی، صبر کریں، مشیت الہی یعنی اللہ یہی چاہتا تھا۔ تو اب ڈاکٹر صاحب کا سوال یہ والا ہے کہ یہ قضاء الہی کیا چیز ہے، رضا الہی کیا چیز ہے، اور یہ یشاء الہی کیا چیز ہے؟ یشاء الہی پتہ کیا ہے؟ انشاء اللہ، اگر اللہ نے چاہا، ما شاء اللہ، جو اللہ چاہے، یہ ہے یشاء، مشیت۔ ان اللہ یفعل ما یشاء، اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، یہ ہے یشاء۔ ان اللہ یفعل ما یشاء، اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اور قضا کیا ہے؟ اللہ کا فیصلہ۔ اور رضا کیا ہے؟ بندے کا راضی ہو جانا، اللہ نے جو فیصلہ کیا اس پر راضی ہو جانا۔ اب تینوں باتیں سمجھنی، اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اللہ جو فیصلہ کرتا ہے وہی ہوتا ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس پر راضی رہنا چاہیے۔ بات مکمل۔ تینوں میں فرق بتا دیا میں، یہ تینوں ہوتے ہیں، یہ تینوں لازم ہیں، الگ الگ چیزیں نہیں ہیں۔ اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اللہ جو فیصلہ کرتا ہے وہی ہوتا ہے، قضا فیصلہ۔ اور یشاء، اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اور آخری چیز رضا، یہ ہمارے ذمہ ہے، یہ ہمارے ذمہ ہے کہ ہم اس فیصلے پر راضی ہو جائیں، جو اللہ نے کیا اس پر راضی ہو جائیں بس۔ اور کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے اللہ ناراض ہو جائے۔ اب بات مکمل ہوگی۔ جی جی بالکل بالکل، رضا الہی سے بندہ فوت ہو گیا، یعنی اللہ یہ چاہتا تھا، اللہ اس کے مارنے پر راضی تھا، آپ ناراض نہ ہوں۔ اللہ اس کے مارنے پر راضی تھا، آپ ناراض نہ ہوں، یہ بندہ بھی راضی رہے اس پر۔ جی بالکل، رضا الہی سے ہی فوت ہوتا ہے۔ اللہ نہ چاہے، اللہ کی مرضی نہ ہو کو بندہ فوت ہو جائے، سوال ہی بدل ہو۔ تو رضا الہی سے بندہ مرتا ہے، قضاء الہی سے بندہ مرتا ہے، مشیت الہی سے بندہ مرتا ہے۔ بات مکمل ہو۔ ایک صاحب نے سوال کیا کہ زبان کی لکنت کے بارے میں عمل بتا دیں، آپ نے پہلے بھی بتایا تھا۔ جی، زبان کی لکنت، لکنت کہتے ہیں بولتے وقت بات تا وغیرہ پہ زبان اٹکتی ہو، تو اس کے لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دعا سکھائی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا سکھایا ہوا سبق جا کے سنانا تھا فرعون کو۔ تو دعا کیا سکھائی؟ میں دعا اور اس کا ترجمہ بتاتا ہوں۔ جو بچہ لکنت میں مبتلا ہو نا، اس کو یہی دعا سکھائیں۔ رب اشرح لی صدری، 16واں پارہ سورہ طٰہٰ، اس کا دوسرا رکوع کی پہلی آیت۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب اشرح لی صدری، اے اللہ میرے سینے کو کھول دے، ویسر لی امری، میرے لیے میرے کام کو آسان کر دے، واحلل عقدۃ من لسانی، میری زبان سے گرہ کو کھول دے۔ یہ ہے لکنت، میری زبان سے گرہ کو کھول دے، یفقہوا قولی، تاکہ وہ میری بات سمجھ جائے۔ لکنت ہوگی تو اگلے کو بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ تو یہ دعا اللہ نے خود سکھائی، اس لیے بچوں کو یہ دعا سکھائی جائے۔ ایک تو یہ لکنت کا دور کرنے کا اصول، دوسرا اسپیچ تھراپی۔ جتنے بھی یہ ڈاکٹر بڑے بڑے ماشاءاللہ فزیو تھراپسٹ ہوتے ہیں، وہ اسپیچ تھراپی، اب یہ باقاعدہ اس میں یونیورسٹیز میں باقاعدہ MSc کروائی جاتی ہے، MPhil کروایا جاتا ہے اسپیچ تھراپی پر، باقاعدہ ڈپارٹمنٹ بن گئے کہ انسان کس طرح بولے، کیا کرے، اور زبان سے لکنت کیسے دور کرے، زبان کی اور بیماریاں اس کو کیسے ختم کرے، اور یہ ساری چیزیں وہاں سکھاتے ہیں۔ تو اگر کسی بچے کو لکنت ہو، ڈاکٹر کو بھی ضرور دکھائیے، دوا بھی کیجیے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو طریقے وہ بتائیں اس پر عمل کیجیے، لکنت 100% ختم ہو جاتی ہے۔ میرے پاس ایسے شاگرد ہیں جو 4 سال 3 سال میرے پاس پڑھتے رہے، کبھی سبق نہیں بیچارے سنا پاتے تھے، لیکن جب وہ عالم بن گئے، حافظ بھی ہو گئے ماشاءاللہ، عالم بھی ہو گئے، آج بہترین پروفیسر ہیں، PhD کر لی ہوئی ہے ماشاءاللہ، پڑھاتے ہیں، تراویح بھی پڑھاتے ہیں، ذرا زبان میں لکنت نہیں۔ یہ دعا بڑے کمال کی دعا ہے۔ ایک صاحب نے کہا کہ اگر کوئی بندہ ساری زندگی نیکی کے کام کرتا رہے اور لوگوں کی خدمت کرتے رہے، لیکن اس نے ساری زندگی کبھی نماز نہ پڑھی ہو، تو کیا اس کے جنازے میں شرکت کرنی چاہیے؟ جی، اگر وہ مؤمن ہے تو اس کے جنازے میں شرکت کرنی چاہیے، اگر وہ مسلمان ہے اس کے جنازے میں شرکت کرنی چاہیے، اور چاہے ساری زندگی وہ نماز نہ پڑھتا ہو، ساری زندگی اسے نیک کام نہیں کیے، گناہ کرتا رہا، لیکن چونکہ اس نے ایمان قبول کیا ہوا ہے، آپ اس کے جنازے میں شریک ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ
اس کو اس کے گناہوں کی سزا دے کر بالآخر اس ایمان کی وجہ سے آخر کار جنت میں لٹ دے گا. اس ایمان کی وجہ سے آخر کار جنت. یہ نہیں کہنا چاہیے بس من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس بندے لا الہ الا اللہ کہہ دیا وہ جنت میں داخل ہو گیا، اب آگے کچھ نہیں کرنا. نہ، دین کو نہیں سمجھا نا، دین کو نہیں سمجھا. نہیں، آگے کچھ نہیں کرے گا تو جہنم میں تو کچھ ہوگا نا، پھر جہنم میں کچھ ہونے کے بعد پھر کہیں آئے گا واپس. اللہ معاف کرے. اس لیے جنازے میں شریک ہو جائیے. ایک صاحب نے کہا بہنوئی فوت ہو جائے تو کیا سالی اس کا منہ دیکھ سکتی ہے جبکہ بہن بھی موجود نہ ہو؟ تو ذہن میں رکھیے گا کہ جب بھی ضرورت پیش آ جائے نا کہ کون کس کی میت کے چہرے کو دیکھ سکتا ہے، کون سا مرد کون سی عورت کو، کون سی عورت کے کس مرد کو، تو چوتھے پارے کا آخری رکوع، چوتھے پارے کا آخری رکوع، حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم وبنات الاخ وبنات الاخت وامہاتکم اللاتی ارضعنکم واخواتکم من الرضاعہ وامہات نسائکم وربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بہن فإن لم تکونوا دخلتم بہن فلا جناح علیکم وحلائل ابنائکم الذین من اصلابکم وان تجمعوا بین الاختین الا ما قد سلف. 13 رشتے پورے ہو گئے. صرف ترجمہ پڑھ لیجیے، صرف ترجمہ. 13 رشتے. حرمت علیکم امہاتکم، تمہاری مائیں تم پر حرام. اب میں ترجمہ. 13 رشتے. حرمت علیکم امہاتکم، تمہاری مائیں، وبناتکم، بیٹیاں، واخواتکم، تمہاری بہنیں. حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم، تمہاری پھوپھیاں، وخالاتکم، تمہاری خالائیں، وبنات الاخی، بھائی کی بیٹی، بھتیجی، وبنات الاختی، بہن کی بیٹیاں، بھانجیاں، وامہاتکم اللاتی ارضعنکم، اور وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہو، دودھ شریک ماں، رضاعی ماں، وہ بھی آپ پر حرام، اس کا بھی چہرہ دیکھ سکتے ہیں. وامہاتکم اللاتی ارضعنکم واخواتکم من الرضاعہ، تمہاری دودھ شریک بہنیں. وامہات نسائکم، تمہاری بیویوں کی مائیں، تمہاری بیویوں کی مائیں. بیوی کی ماں ساس نہیں کہلاتی، بس اس کو ٹھیک کر لینا چاہیے. بیوی کی ماں ساس نہیں کہلاتی، ہم اس کو اردو میں خوش دامن کہتے ہیں. بیوی کی ماں خوش دامن. شوہر کی ماں بیوی کے لیے ساس سسر، اور جو بیوی کی ماں ہے وہ شوہر کی لگے گی خوش دامن، اور جو بیوی کا باپ ہے وہ شوہر کے لیے کیا لگے گا؟ خسر. رشتوں کو سمجھنا ہے. تو امہات نسائکم، تمہاری بیویوں کی مائیں تم پر حرام. یعنی آپ نے شادی کی ایک لڑکی سے، اب اس کی ماں سے آپ کا پردہ نہیں ہے. وہ امہات نسائکم وربائبکم اللاتی فی حجورکم، اور تمہاری وہ گزشتہ شوہر کی بیٹی، اب اس کے ساتھ تم نے اس کی بیوہ کے ساتھ، مطلقہ کے ساتھ نکاح کیا، تو پہلے شوہر سے جو بیٹی آپ کے پاس آئی ہے نا، جب آپ کا نکاح ہوا، اسے شادی ہوئی، آپ نے بیوی کے ساتھ رہنا شروع کیا، وہ پہلے شوہر کی بیٹی اب آپ کے لیے حرام ہے. وربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بہن فإن لم تکونوا دخلتم بہن فلا جناح علیکم. آگے وحلائل ابنائکم الذین، حلائل ابناء، بہو، بیٹے کی بیوی آپ کے لیے حرام. آپ نے اپنے بیٹے کی شادی کر دی، اب آپ کا اپنی بہو سے پردہ نہیں ہے، بہو سے پردہ نہیں ہے، حرام. آپ اسے کبھی شادی نہیں کر سکتے. وربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بہن فإن لم تکونوا دخلتم بہن فلا جناح علیکم وحلائل ابنائکم الذین من اصلابکم وان تجمعوا بین الاختین. 2 بہنوں کو جمع کرنا، جو سالی ہوتی ہے اس سے پردہ کرنا ہوتا ہے. سالی سے ابھی تو آپ شادی نہیں کر سکتے، لیکن اگر بیوی مر جائے تو آپ اس کی بہن سے شادی کر سکتے ہیں. اب میں آیا ہوں اس سوال کے جواب کی طرف. کیا بہنوئی فوت ہو جائے تو کیا سالی اس کا منہ دیکھ سکتی ہے؟ تو آپ نے سمجھ لیا کہ جس سے پردہ ہے وہ منہ بھی نہیں دیکھ سکتی. لہذا اگر بہنوئی فوت ہو جائے تو سالی منہ نہیں دیکھے گی، غیر محرم. ایسی صورت میں جب بھی ضرورت پیش آ جائے نا 3 باتوں کی، کس سے پردہ کرنا ہے، کس سے نہیں کرنا، کون حج اور عمرے پہ کون محرم ہو سکتا ہے، کس کے ساتھ عورت جا سکتی ہے،
نمبر 3 کس سے شادی ہو سکتی ہے، کس عورت سے؟ ان 3 سوالوں کا جواب جب بھی چاہیے ہو نا، پردہ کس سے ہوگا، محرم کون ہوتا ہے، اور آپ کو کس کو سفر میں آپ ساتھ لے جا سکتے ہیں عمرے میں وغیرہ. تو اس کے لیے 4 پارے کا آخری رکوع پڑھ لیجئے، اس کا صرف ترجمہ پڑھ لیجئے. یہاں 13 رشتے ہیں، 12 رشتے محرمات ابدیہ میں سے ہیں، کبھی شادی نہیں ہو سکتی. 13واں رشتہ یہ سالی کا ہے کہ ابھی جب تک بیوی زندہ ہے تو آپ شادی نہیں کر سکتے، لیکن جب بیوی فوت ہو جائے یا اس کو طلاق دے دے تو سالی سے شادی ہو سکتی، اسے بھی پردہ کرنا ہوگا. ایک صاحب نے کہا کہ میں ایک سیمی گورنمنٹ ادارے میں کام کرتا ہوں، ہمارا پروویڈنٹ فنڈ شروع ہو رہا ہے، اس کے بارے میں وضاحت کر دیں. جی، پروویڈنٹ فنڈ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی تنخواہ ہی میں سے کچھ پیسے کاٹ لیے جاتے ہیں، آپ کو نہیں دیے جاتے. گورنمنٹ میں بھی یہی ہوتا ہے، پرائیویٹ میں بھی یہی ہوتا ہے کہ وہ جمع ہو جاتے ہیں. آپ جب ریٹائر ہوتے ہیں یا کمپنی چھوڑتے ہیں تو آپ کو وہ پیسہ اور اس پر جتنا منافع لگا ہوتا ہے وہ آپ کو ملتا ہے. یہ جائز ہے، 100% جائز، 100% جائز. جی پی فنڈ، پروویڈنٹ فنڈ بالکل جائز. ایک صاحب نے کہا کہ دعا مانگتے وقت یہ کہنا کہ اللہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے مجھے یہ عنایت کر دے. جی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دے کر دعا مانگنا، وسیلہ دے کر دعا مانگنا سب کے نزدیک جائز. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے دعا مانگنا بالکل جائز. اس میں اختلاف ہے کیا اور نیک بندوں کو وسیلہ بنایا جا سکتا ہے کہ نہیں، اس میں اختلاف ہے اور بچنا چاہیے، جس میں اختلاف سے بچنا چاہیے. ایک صاحب نے کہا کن کن چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے پہلے آپ روزے کی تعریف، روزے کی ڈیفینیشن آپ ذہن میں رکھیں گے تو آپ کو بڑی سہولت ہو جائے گی. روزہ 3 چیزوں سے رکنے کا نام ہے، کھانا پینا ازدواجی تعلق. بس پھر میں دوہرا دوں، 3 چیزوں سے رکنے کا نام روزہ ہے، کھانا پینا ازدواجی تعلق. اگر ان 3 چیزوں میں سے کسی کی خلاف ورزی ہوگی تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، باقی کسی چیز سے نہیں ٹوٹے گا. انجیکشن لگوایا روزہ نہیں ٹوٹے گا، چاہے انٹرا وینس ہو چاہے انٹرا مسکولر ہو، یعنی رگ میں لگوائیں انٹرا وینس یا انٹرا مسکولر، روزہ نہیں ٹوٹے گا کیونکہ یہ کھانا پینا نہیں ہے. آپ نے انسولین لگا لی، روزہ نہیں ٹوٹے گا. ہاں، اگر آپ نے انہیلر لیا جس میں دوائی ہوتی ہے وہ حلق میں چلی گئی تو دوائی کھائی ہے آپ نے، اب روزہ ٹوٹے گا. لہذا انہیلر روزے میں نہ لیا جائے، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اور کسی شخص کو سانس کی تکلیف ہو تو اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں. اب الحمدللہ اسی دوائی کی گولیاں بھی آ گئی ہیں، ٹیبلٹس آ گئی ہیں کہ آپ ایک گولی آدھی گولی وہ صبح سحری کے وقت اور ایک آدھ گولی ڈاکٹر کے کہنے کے مطابق آپ افطار کے وقت کھا لیں. سارا دن انہیلر کی بالکل ضرورت نہیں پڑتی، ایک دفعہ بھی ضرورت نہیں پڑتی. اب دوائیاں آ گئی، وہ الگ سے یہ ہے کہ ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق. تو کن کن چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے؟ کھانا پینا ازدواجی تعلق. کیا جھوٹ بولنے کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے نہیں، ثواب میں کمی ہوتی. غیبت کرنے سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، روزہ ٹوٹتا نہیں. تیل لگانے سے، مالش کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. آنکھ میں دوا ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. آنکھ میں دوا ڈالنے سے روزہ بالکل نہیں ٹوٹتا، چاہے دن میں 10 دفعہ ڈالیں، چاہے اس کی کڑواہٹ حلق میں آ جائے، لیکن وہ انڈائریکٹ آتی ہے، ڈائریکٹ نہیں آتی. اور کان میں اور ناک میں دوا نہیں ڈالنی. کان کی تفصیل یہ ہے کہ کان کا اگر پردہ ٹھیک ہو، ڈاکٹر کہتے ہیں آپ کا پردہ کان کے اندر ٹھیک ہے، پھر دوا ڈالی جائے لیکوڈ تو روزہ نہیں ٹوٹتا کیونکہ اندر نہیں جاتی دوا. لیکن اگر سنائی نہ دیتا ہو، ڈاکٹر کہتے ہوں کہ پردہ اندر کا تھوڑا سا سوراخ ہے، تو ایسی صورت میں اب دوا ڈالی جائے گی تو ڈائریکٹ حلق میں اور معدے میں جائے گی، وہ روزہ ٹوٹ جائے گی. اس لیے کان میں دوا نہ ڈالیں. اور باقی رہا ناک، اس میں بالکل دوا نہیں ڈالنی، انہیلر بھی نہیں لینا، ناک والا انہیلر بھی نہیں لینا، اور ناک میں پانی بھی نہیں جانا چاہیے. بعض حضرات پوچھتے ہیں کہ یہ جو روئی وہ کورونا ٹیسٹ کرتے ہیں اور ٹیسٹ کرتے ہیں ناک میں ڈال کے تو گھما کے وہ تھوڑا سا نکالتے ہیں، تو اس کے کہ کھانا پینا نہیں ہوا نا، کھانا پینا نہیں، اس میں کوئی دوائی نہیں ہوتی. اس پہ جو ٹیسٹ کی سٹک ہوتی ہے اس پہ کوئی دوائی نہیں ہوتی، آگے روئی سی لگی ہوتی ہے، اس پہ وہ مواد لے کر تو وہ اس کو فلنگ کر لے، اس کو رکھ لیتے ہیں، سنبھال لیتے ہیں بوتل کے اندر، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. ایک صاحب نے کہا کہ بچے کے پیدائش کے بعد خون بند ہونے کی صورت میں کب نماز شروع کرنی ہے؟
جی بچے کی پیدائش کے بعد جو خون آتا ہے اسے نفاس کہتے ہیں، اور نفاس کی زیادہ سے زیادہ مدت 40 دن ہے، یعنی 40 دن تک بلڈ آتا رہے تو نماز معاف۔ لیکن یہ 40 دن تک ہمارے ملک پاکستان کے تمام علاقوں میں 40 دن تک بلڈ نہیں آتا، زیادہ سے زیادہ بچے کی پیدائش کے بعد 10 دن 12 دن 8 دن 10 دن 12 دن بلڈ آتا ہے، بس اتنی نمازیں نہیں پڑھیں گی۔ یہ جو ہے نا بعض خواتین ہوتی ہیں کہ 10-12 دن بعد بلڈ بند ہو جاتا ہے، پھر بھی وہ چلہ پورا ہوگا تو نماز پڑھے گی، بالکل غلط ہے، چلہ کوئی چیز نہیں، وہ 40 دن ہے، 40 دن تک اگر بلڈ آتا رہے تو نماز معاف، وہ ایک الگ چیز ہے۔ لیکن اگر اس سے پہلے بلڈ رک جائے، 10 دن 12 دن بعد بلڈ رک گیا، تو ایک نماز کا مکمل وقت گزر جائے، اگلی نماز میں وہ غسل کر کے نماز پڑھے گی۔ یہ اس کا معیار کیا ہے، کب پڑھے گی نماز؟ ایک فرض نماز کا وقت گزر جائے اور بلڈ نہ آئے، اب یہ نہا دھو کر دوبارہ نماز پڑھ لے۔ ایک صاحب نے کہا قبرستان میں بلند آواز کے ساتھ قرآن پڑھنا، ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا۔ جی قبرستان میں اونچی آواز سے قرآن پڑھیں جائز ہے، لیکن قرآن مجید لے کر فزیکلی قرآن مجید لے کر نہ جائیں وہاں، یہ بے ادبی ہے۔ قرآن زبانی پڑھ لیں، سورہ فاتحہ پڑھ لیں، سورتیں پڑھ لیں، سورہ یاسین پڑھ لیں، زبانی پڑھ لیں۔ جہاں تک رہا ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنا، اس کی تھوڑی سی ٹیکنیک ذہن میں رکھ لیجیے کہ اگر مانگنے کی ضرورت بھی پیش آئے نا تو قبلے کی طرف منہ کر کے مانگ لیں، تاکہ وہ لوگ کہ جو قبر سے مانگتے ہیں، قبر والے سے مانگتے ہیں، ان کے ساتھ مشابہت نہ ہو جائے، وہ شرک ہے۔ صاحب قبر سے مانگنا وہ ایک الگ مسئلہ ہے، تفصیل ہے اس میں، کس حد تک جا کے شرک ہوتا ہے، کس حد تک جا کے نہیں شرک ہوتا۔ ایک دم قبرستان میں جا کر ہاتھ اٹھا کے دعا مانگے تو شرک نہیں ہوتا، یہ ذہن میں رکھیں، ایک دم گناہ کبیرہ نہیں ہوتا، لیکن چونکہ ان کے ساتھ مشابہت ہوتی ہے اس سے بچیں۔ ہر بندہ نہیں جا کر باپ ماں دفن ہے، کوئی بزرگ دفن ہے، جا کر بزرگ سے براہ راست کوئی بھی نہیں مانگتا، چار جاہل لوگ ہوتے ہیں جو مانگنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو ہاتھ اٹھا کر قبرستان میں دعا مانگنے سے بچنا چاہیے، تاکہ ان لوگوں سے مشابہت نہ ہو جائے جو قبر پرستی میں مبتلا ہوتے ہیں۔ نماز تراویح کی نیت بتا دیں اور تسبیح تراویح کی کیا حیثیت ہے؟ جی نماز تراویح کی نیت کہ میں تراویح ادا کرتا ہوں، اور آپ 20 تراویح پہلے نیت کر لیں کہ میں 20 تراویح پڑھوں گا 2 رکعت کر کے، ٹھیک ہے، ایک دفعہ نیت کر لیں کافی ہے۔ لیکن رمضان کے روزوں سے رمضان کے پورا مہینہ پہلے بس روزوں کی ایک دفعہ نیت کر لیں، باقی نیت نہ کریں، وہ نہیں۔ نیت کہتے ہیں دل کے ارادے کو، یہ بھی ذرا ذہن میں رکھ لیجیے، نیت کہتے ہیں دل کے ارادے کو۔ ایک صاحب تھے، ابھی تو موسم بڑا اچھا ہو گیا ماشاءاللہ، مری سے زیادہ موسم اللہ نے اچھا کیا ہوا اس وقت، لیکن گزشتہ سالوں میں جب سخت گرمی میں روزے تھے نا، تو ایک صاحب عصر کے وقت میرے پاس آ گئے، کہنے لگے وہ مولانا آج میں نے وہ نا روزے کی نیت ہی کرنا بھول گئی، آج میں نے روزے کی نیت نہیں کی۔ اب میں بھی بڑا پریشان ہوا کہ اللہ کا بندہ، گرمی کا موسم ہے، پوچھ لیا عصر کے وقت رہا، کیونکہ ظہر سے پہلے پہلے نیت کرنی ہوتی ہے نا، نصف نہار سے پہلے پہلے نیت کرنی ہوتی، تو مجھے بڑا ہوا کہ سارا دن اب بیچارہ تکلیف میں رہا، اور اب آ کے جو ہے نا عصر کے وقت میرے سے آ کے مسئلہ پوچھ رہا ہے، تو تھوڑی سی پریشانی ہوئی۔ پھر میں نے ان صاحب سے پوچھا کہ صبح ساری کھائی تھی؟ کہنے کہ جی ساری کھائی تھی۔ میں نے کہا اس کے بعد سے اب تک تو نہیں کوئی کھایا پیا، اب عصر تک کچھ کھایا پیا تو نہیں؟ کہنے کہ نہیں بالکل نہیں کھایا۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے کہ روزہ تھا۔ اب بات میں نے سمجھی، میں نے کہا اصل میں وہ جو اشتہار میں وہ جو لکھا ہوتا ہے نا روزہ رکھنے کی نیت، وہ بھی صومی غد نویت من شہر رمضان، وہ اس نے آج نہیں پڑھی، حالانکہ وہ کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے، وہ عربی میں روزہ رکھنے کی نیت ہے۔ میں پھر عرض کر دوں وہ کسی ضعیف حدیث سے بھی ثابت نہیں ہے، حدیث ہے ہی نہیں۔ وہ آگے جو دعا لکھی ہے نا روزہ افطار کرنے والی، وہ حدیث سے ثابت ہے۔ یہ روزہ رکھنے کی نیت ایک ادب سکھایا گیا کہ آپ روزے کی نیت کیسے کریں، یہ سکھایا گیا، اور نیت کہتے ہیں دل کے ارادے کو۔ اب آپ خود سمجھ گئے کہ اس نے عصر کے وقت مجھ سے پوچھا کہ میں نے آج نیت کرنا بھول گیا، حالانکہ اس نے نیت کی ہوئی تھی۔ نیت دل کا ارادہ، ہاں میں نے پوچھا نا کہ کیوں نہیں کھایا سارا دن، تو کیا کہتا آگے سے میرا روزہ تھا، تو معلوم ہو اس نے نیت کی ہوئی تھی۔ تو نیت کہتے ہیں دل کے ارادے کو۔ اور تسبیح تراویح کی حیثیت کیا ہے؟ یہ تسبیح تراویح جو یہ سنت مؤکدہ نہیں ہے، یہ تسبیح تراویح روایت سے ثابت ہے، لیکن تراویح کے لیے درمیان میں پڑھنا لازم ہے، یہ حدیث سے ثابت نہیں ہے۔
اس لیے کہ کوئی نہ پڑھے تو گناہ نہیں ہوگا، پڑھ لے تو ثواب ہوگا۔ ایک صاحب نے کہا کیا تعویذ باندھنا جائز ہے اور اسلام میں اس کا کیا حکم ہے؟ اور اچھا کیا تعویذ باندھنا جائز ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ تعویذ بذات خود بری چیز نہیں ہے۔ تعویذ کا معنی ہوتا ہے عوض یعوذ، تعویذ یہ عربی لفظ ہے، اس کا مطلب ہے پناہ مانگنا۔ تعویذ کا معنی پناہ مانگنا۔ جتنی دعائیں اللہم انی اعوذ بک سے جتنی دعائیں شروع ہوتی ہیں ساری تعوذات ہیں، ساری تعویذات ہیں۔ اور یہ معوذتین خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نام رکھا ہے اس کا، سورہ قل اعوذ برب الفلق اور آخری قل اعوذ برب الناس، ان دو صورتوں کا نام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا رکھا؟ معوذتین۔ بخاری شریف کے الفاظ ہیں معوذتین، وہ دو صورتیں جن کے ذریعے بری چیزوں سے پناہ مانگی جاتی ہے، اللہ کی پناہ مانگی جاتی ہے۔ قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس۔ تعویذ پناہ مانگنا، اگر پناہ مانگیں آپ ایسے الفاظ کے ساتھ جو قرآن و سنت سے ثابت ہیں تو جائز ہے۔ بہت آسان سی بات ہو گئی۔ تعویذ زبانی کریں، لکھ کر کریں، اگر وہ قرآن و سنت کے الفاظ ہیں یا قرآن و سنت کے مطابق الفاظ ہیں تو وہ تعویذ درست ہے، وہ تعویذ درست ہے، اسے باندھنا درست ہے، اسے پینا درست ہے، اسے پلانا درست ہے، جائز ہے۔ اور اگر اس تعویذ کے الفاظ اس میں جنات کو پکارا گیا ہے، جنات سے مدد طلب کی گئی ہے، شیاطین سے مدد طلب کی گئی ہے، الٹی سیدھی باتیں لکھی ہوئی ہیں، اس کو پہننا شرک ہے، اس سے بچنا چاہیے، اس سے بچنا چاہیے۔ اس لیے بہت واضح الفاظ، تعویذ وہ شرک ہے جس کے الفاظ شرکیہ، جائز ہیں کیسی صورت میں جائز ہے۔ اور یہ سوچنا کہ جب سے میں نے تعویذ اپنی دکان میں باندھا ہے، رکھا ہے، اس وقت سے اس تعویذ نے میرے کاروبار کو بڑھا دیا، تو یہ بندہ کلمہ پڑھے۔ اس تعویذ نے میرے کاروبار، یہ شاندار تعویذ تھا، تعویذ شاندار، اللہ شاندار نہیں، اللہ نے نہیں کیا، تعویذ نہیں کیا، تو پھر پہلے کلمہ پڑھ لیں، کیونکہ اب اس کا ایمان خراب ہو گیا۔ بہت واضح بات ہو گئی تھی، بہت واضح بات۔ ایک صاحب نے کہا رشتوں کے وقت دونوں بچوں کا ستارہ ملانا جائز ہے۔ رشتوں کے وقت یہ آتے ہیں لوگ کہتے ہیں مولانا وہ لڑکے کا نام یہ ہے، اس کی والدہ کا نام یہ، لڑکی کا نام یہ، اس کی والدہ کا نام یہ، ذرا حساب کتاب کر کے بتائیں یہ رشتہ ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک ہے۔ تو اس کا جواب یاد رکھ لیجیے گا کہ یہ جو ستارے ہیں نا، ستارے یہ اللہ کی مخلوق ہیں، یہ مخلوق ہے، پورا علم ہے، یہ فن ہے، علم النجوم، اسٹرانومی، اسٹرالوجی، پورا فن ہے، کمال کا فن ہے، لیکن ان کو چلانے والا اللہ ہے، فن کمال کا ہے۔ یہ پامسٹری علم الید، ہاتھ کا علم، ہاتھ کی لکیروں کا علم، اور کیروں نے بڑا کام کیا، کیروں نے پامسٹری میں بڑا کام کیا، بڑی کتابیں لکھی، کمال کر دی، اپنے فن کا ماہر تھا، پڑھا اس فن کو بھی پڑھا، بہت اچھی طرح پڑھا، ایسی خامخواہ نہیں۔ لیکن یہ پامسٹری، یہ علم الید اور یہ جو ستارہ ملانا اور یہ نمبرنگ، علم ابجد پورا آتا ہے الحمدللہ، پورا پڑھا، ابجد حوض حقی کلمن صافس پرشد سخص زف، میں نے پورا علم ابجد سنا دیا ہے آپ کو، الحمدللہ آتا ہے۔ لیکن یہ سب علوم انسانی ذہن کی پیداوار ہیں، ان کا تعلق وحی کے ساتھ نہیں ہے، ان پر ایمان نہ رکھیں۔ بات مکمل ہو؟ یہ اسٹرالوجی، یہ اسٹرانومی، یہ پامسٹری، یہ نمبرنگ کا علم، یہ سب کیا ہے؟ یہ ستاروں کا، یہ سب کیا ہے؟ انسانی ذہن کی پیداوار۔ میں نے یہ نہیں کہا غلط ہے، کیا کہا ہے؟ انسانی ذہن کی پیداوار ہے، اس پر ایمان نہ رکھیں، ایمان وحی الہی پر رکھیں، بس بات مکمل ہو۔ تو اس لیے رشتوں کو ملانے کے لیے بچوں کا ستارہ ملانا جائز نہیں ہے، بچوں کو ملائیے، ان کے ستاروں کو نہ ملائیے، ان کے ماں باپ سے ملیے، ان کے ماں باپ کا احترام کیجیے، ان کے دلوں میں جوڑ پیدا کیجیے، ستاروں کے ملنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ جی ابابیل پڑھنے کا کیا کرتے ہیں؟ ابابیل نہیں، ابابیل اور چیز، کوئی بات نہیں، ابابیل بھی قرآن میں ہے،
ابابیل بھی قرآن میں ہے، وہ سورۃ الفیل کے اندر، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل، وہ چھوٹے چھوٹے پرندے جن کے چونچوں میں پنجوں میں کنکریاں تھیں، تو ابابیل وہ پرندے۔ اور یہ جو نماز کے بارے میں پوچھ رہے ہیں وہ ہے اوابین، اوابین، اوابین یہ جمع ہے اواب کی، اواب کا معنی خوب رجوع کرنے والا، توبہ کرنے والا، اواب، اواب کا معنی توبہ کرنے والا، رجوع کرنے والا۔ اور اوابین وہ نماز کی جس سے اللہ تعالیٰ اس بندے کی توبہ قبول کر لیتا ہے، یہ ہے مغرب کے بعد 6 رکعتیں پڑھنا۔ اوابین مغرب کے بعد 6 رکعتیں پڑھنا۔ بعض حضرات مجھے بہت کہتے ہیں اوابین کسی حدیث سے ثابت نہیں، اوابین کسی حدیث سے ثابت نہیں، بڑی غلط فہمی میں ہے۔ اوابین کا لفظ نہیں آتا جامع ترمذی میں، لیکن مغرب کے بعد 6 رکعتیں پڑھنے کا ثواب ترمذی میں پورا باب قائم کیا امام ترمذی نے، اور باقاعدہ حدیث ذکر کی۔ اوابین سنت غیر مؤکدہ، پڑھ لیں گے اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف فرما دے گا، نہیں پڑھیں گے گناہ نہیں ہوگا۔ جی وہی اوابین توبہ قبول، توبہ کرنے والے، رجوع کرنے والے، اوابین کا معنی توبہ کرنے والے، رجوع کرنے والے۔ جی بس یہ ہے کہ بھائی صاحب کا سوال پتہ کیا، میں ذرا بول دوں تاکہ وہ ریکارڈ بھی ہو جائے۔ بھائی صاحب نے سوال کیا کہ 6 رکعتیں ہیں اوابین کی، تو جو ہم 2 سنتیں پڑھتے ہیں، 2 سنتیں پڑھتے ہیں، کیا اس کو اس میں شامل کر سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب آسان الفاظ میں دینے لگا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ نا ایڈجسٹمنٹ کا کھیل نہ کریں۔ یہ ہمیں عادت ہے نا ایڈجسٹمنٹ کرنے کی، تو وہ ایڈجسٹ نہیں کرنا، اس کو مستقل پڑھنا ہے۔ ہاں البتہ اگر آپ کیونکہ وہ سنت موقدہ ہے، اصل جو جس طرح میں متوجہ کرنا چاہتا ہوں نا، مغرب کے بعد کی جو 2 سنتیں وہ مؤکدہ ہیں، اور یہ 6 نفل ہیں غیر مؤکدہ ہیں، تو آپ ان 2 سنتوں کو ڈیگریڈ نہ کریں نا، ان کو پڑھیں، وہ مؤکدہ ہے، نہ پڑھا تو گناہ ہوگا۔ پھر اس کے بعد ہمت نہیں ہے نا تو وہ 6 کے بجائے آپ 2 نفل ہی پڑھ لیں گے نا، یا اللہ اسی کو قبول کر لیں، ثواب مل جائے گا انشاءاللہ۔ پھر ایڈجسٹ کیا اللہ پتہ نہیں اس سے زیادہ ہی دے دے، تو سنتوں کو ایڈجسٹ نہیں کرنا چاہیے، وہ مؤکدہ ہے۔ کبھی کبھی میں جواب دینے کا نہیں انداز اختیار کر لیتا ہوں جس سے جواب بڑی اچھی طرح سمجھ میں آتا ہے، تو اس سے ناراض نہیں ہونا کسی نے، وہ اصل میں میرے جواب دینے کا سٹائل ایسا ہو جاتا ہے، تو اس سے ناراض نہیں ہونا کسی نے، مقصود جو ہے وہی ہوتا ہے تاکہ جواب اچھی طرح یاد ہو جائے۔ اب یہ دیکھا آپ کو جواب کبھی بھولے گا نہیں کہ اللہ تعالیٰ سے ایڈجسٹمنٹ نہیں کرنا۔ بعض لوگ ہوتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں میں نے کسی کو قرض دیا ہوا ہے مولانا، اب وہ قرض دے نہیں رہا، میں نے اب دیکھنا 1.5 لاکھ روپے میں نے زکوٰۃ بھی دینی ہے، اب میں زکوٰۃ دے دوں ادھر سے وہ پیسے بھی نہیں دیتا، تو کیا جو میں نے زکوٰۃ دینی ہے اس کو میں اس کا قرض کی واپسی سمجھ کر اپنے پاس رکھ لوں تو میری زکوٰۃ ادا ہو جائے گی؟ اب اس کے کیا کہتے ہیں؟ ایڈجسٹمنٹ۔ یہ جائز نہیں، یعنی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ ہاں آپ اس بندے کو یہ 1 لاکھ روپے اس نے دینا تھا آپ ٹھیک، اور وہ قرض دار مقروض ہے، پتہ ہے آپ کو کہ اس کے حالات ایسے نہیں ہیں، آئندہ بھی کوئی توقع نہیں، آپ 1 لاکھ روپے اس کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں نا، ادھر لے لو، اب تم قرض ادا کرنا چاہو تو کر دو، میں تمہیں باؤنڈ نہیں کرتا، پکا نہیں کرتا۔ وہ پھر کہتا ٹھیک ہے جی آپ 1 لاکھ روپے لے لیں، جائز، اب جائز۔ آپ یہ نہ کہیے کہ مولانا یوں ناک پکڑے تو حرام، یوں ہاتھ گھما کے پکڑے تو حلال، مولانا کیوں لوگوں کو تعویلیں بتاتے ہیں؟ نہ 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 نہ، یہ تعویلیں نہیں ہیں، بڑے غور سے سنیے گا۔ یہ بعض لوگ کہتے ہیں نا یوں ناک پکڑو تو حرام، یوں ہاتھ پکڑ گھما کے پکڑو تو حلال، تو اس کا جواب غور سے، اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں کہا ہے کہ یوں ناک پکڑنا حرام، ہم کہیں گے بالکل ٹھیک۔ اللہ اور اس کے رسول کہتے ہیں یوں ناک پکڑنا گھما کر حلال، ہم کہیں گے بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ جیسے اب یہ ہاتھ گھمانے والا نا، ناک والا مسئلہ یہ سمجھانے لگا ہوں۔ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے خادمہ تھی نا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں تشریف لائے نا تو گوشت پک رہا تھا، بخاری شریف کی حدیث سنا رہا ہوں، گوشت پک رہا تھا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دسترخوان پہ بیٹھے تو گوشت نہیں آیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ گوشت کی ہانڈی کا کیا ہوا؟ حضرت عائشہ نے کہا گوشت کی ہانڈی کا کیا ہوا؟ تو حضرت عائشہ نے کہا کہ وہ
گوشت جو تھا وہ صدقے کا گوشت تھا، وہ بریرہ کو آیا تھا، صدقے کا گوشت، اور آپ تو صدقہ نہیں کھاتے، وہ صدقے کا گوشت بریرہ کو آیا تھا، وہ پکڑا تھا، اور آپ تو صدقہ نہیں کھاتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بخاری شریف کے الفاظ اب سنانے لگا ہوں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ مبارک ہیں بخاری میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لہا صدقۃ ولنا ہدیۃ، لہا صدقۃ، یہ بریرہ کے لیے صدقہ ہے، بریرہ نے وصول کر لیا، اب اگر وہ کسی کو دے گی تو کیا ہوگا؟ ہدیہ، چینج آف ہینڈ، ہاتھ بدل جانا، تبدل ید، یہ فقہ اسلامی کا قانون ہے، فقہ اسلامی کا قانون ہے۔ آپ ویسے 1 لاکھ روپے اپنے پاس رکھے اور اس نے 1 لاکھ روپے قرض دینا تھا، بس میں سمجھ لیتا ہوں کہ اس نے مجھے واپس کر دیا، زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اور اگر آپ نے وہ 1 لاکھ روپے اس کے ہاتھ میں رکھ دیا نا، یہ آپ لے لیں، آپ مالک ہیں، میں آپ کو باؤنڈ نہیں کرتا، پابند نہیں کرتا، آپ خوشی سے وہی قرض جو میرا آپ نے دینا 1 لاکھ روپے دینا چاہیں تو دے دیں، وہیں بیٹھے بیٹھے کو دے دینا جائز۔ اب کیا ہوا؟ ہاتھ بدل گئے، ملکیت بدل گئی۔ یہ یوں نہیں ہے ناک یوں پکڑی تو یوں ہو جائے گا، تو یوں کہیے نہ، بالکل نہیں۔ ایک صاحب نے کہا ایک آدمی سے میں نے پیسے لیے کہ میں 1 ماہ بعد واپس کر دوں گا، پہلے ہو سکے تو دے دوں گا۔ اس نے کہا میرے بچوں آپ کے بکس کاپیاں لے دیں تو میرا بھی کام ہو جائے گا، چونکہ وہ پیسے لیے ہی عید ادھار اس لیے تھے کہ میں بکس یونیفارم، بکس کتابوں کا یونیفارم کا کام کرتا ہوں، میں نے اس کے 3 بچوں کو بکس کا یہاں دے دی، کیا یہ سود میں تو نہیں آتا؟ اگر ایسا غلطی سے ہوا تو اس کا کیا حل ہے؟ جی میں سوال کو ذرا آسان کر دوں۔ انہوں نے کہا کہ ایک آدمی سے میں نے پیسے لیے کہ میں آپ کو 1 ماہ بعد واپس کر دوں گا، اچھا پہلے ہو گئے تو پھر دے دوں گا۔ پھر اس نے کہا کہ آپ نا میرے بچوں کو بکس اور کاپیاں وغیرہ لے دیں، وہ بھی آج کل ہزاروں روپے میں آتی ہیں نا۔ مثال کے طور پر اس نے 10,000 روپے لیے تھے، 50,000 روپے لیے تھے۔ اب اس کو ضرورت تھی کہنے کہ میرے بچے نئی کلاسوں میں جا رہے ہیں، آج کل نئی کلاسوں کا ہے نا، بچے نئی کلاسوں میں جانا ہے، ان کا یونیفارم لینا ہے، ان کی کاپیاں لینی ہیں، ان کی فیسیں ادا کرنی ہے، ان کا بیگ بھی لینا ہے، تو آپ یہ بیگ بھی مجھے لے دیں اور بکس بھی لے دیں اور یہ کاپی پینسل یہ بھی دے دیں، تو کیا یہ سود تو نہیں ہے؟ تو اس کا جواب غور سے سنیے گا۔ اگر تو باقاعدہ حساب کر کے کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، اب مجھے ضرورت ہے، تو کم از کم میرے 5-4 بچے ہیں، ان کے سب کے اسکولوں کی فیسیں ہیں، کاپیاں، کتابیں، بیگ ہیں، یونیفارم ہے، بڑا خرچہ ہے، تو کم از کم یہ دے دیں مجھے۔ اگر وہ حساب کر کے اس قرض میں سے اتنے پیسوں کے یہ ادائیگیاں کر دے تو یہ سود نہیں ہے، پھر آپ اتنا قرض نہیں لیں گے اس سے۔ اور اگر آپ نے وہ 50,000 قرض تو اپنی جگہ ہے، وہ پڑا ہوا ہے، بس میرے بچوں کو کتابیں کاپیاں لے دیں، بعد میں جب ہوگا دے دیں آپ 50,000، یہ کھلا سود ہے، پھر یہ کھلا سود ہے۔ میرا خیال ہے بہت بات واضح ہو گئی، بہت بات واضح ہو گئی۔ ایک صاحب نے کہا اگر آپ کی 1 یا 2 یا 3 رکعت تو جب آپ تشہد میں بیٹھیں گے تو کہاں تک پڑھنا ہے؟ کیا تحیات تک یا درود شریف تک؟ جی ایک سوال کو ذرا دوبارہ آسان کر دوں کہ اگر آپ کی 1 رکعت رہ گئی ہے، 2 رکعتیں رہ گئی، 3 رکعتیں رہ گئی، تو آپ جب اپنی نماز پڑھیں گے اس میں جب تشہد پڑھیں گے تو پورا پڑھیں گے تھوڑا پڑھیں گے؟ امام کے ساتھ پورا پڑھیں گے تھوڑا پڑھیں گے؟ اب میں بات کھل کر کرنے لگا ہوں۔ میں مغرب کی مثال دیتا ہوں، مغرب کی مثال ذرا وہ نا پیچیدہ ترین مثال ہے۔ ایک بندے کی مغرب کے اندر 2 رکعتیں رہ گئیں، 3 رکعتیں ہوتی، 2 رکعتیں رہ گئی، 1 رکعت امام کے ساتھ پڑھی۔ اب امام کے ساتھ جب 1 رکعت پڑھے گا نا تو اتحیات میں اتحیات بھی پوری پڑھے گا، درود شریف بھی پڑھے گا، دعا بھی پڑھے گا۔ جب امام دونوں طرف سلام پھیر دے تو کھڑا ہو کے اپنی نماز پڑھے گا، 2 رکعتیں، ٹھیک۔ اب وہ 2 رکعتوں کو اس طرح پڑھے گا کہ اگر یہ 2 رکعتیں اٹھا کر شروع میں فٹ کر دی جائیں تو نماز بالکل سیدھی ہو جائے، لہذا یہ کھڑے ہو کر سبحانک اللہم بھی پڑھے گا کیونکہ یہ اس کی پہلی رکعت ہے، سبحانک اللہم بھی پڑھے گا، سورہ فاتحہ بھی پڑھے گا، سورت بھی پڑھے گا، لیکن یہ تشہد میں بیٹھے گا امام کی ترتیب سے۔ اب یہ ٹیکنیکل بات، باقی بالکل پوری نماز اس طرح پڑھے گا جیسے اس کو کاٹ کر نماز کو شروع میں فٹ کر دیا جائے تو نماز بالکل سیدھی ہو جائے، لیکن صرف ایک فرق ہے اور وہ کیا؟ تشہد میں بیٹھے گا کس کی ترتیب سے؟ امام کی۔ اب یہ کھڑے ہو کر اس نے جب 1 رکعت پڑھی تو یہ اس کی اپنی پہلی رکعت ہے نا، ٹھیک ہے۔ اب اس میں تشہد میں بیٹھے گا کہ نہیں؟ بیٹھے گا، کیونکہ امام کی ترتیب سے کیا ہے؟
دوسری رکعت. اب اس میں آپ خود جواب دے سکتے ہیں. اس میں تشہد کتنا پڑے گا؟ عبدہ و رسولہ تک. پھر اس کے بعد کھڑا ہو جائے گا، تیسری رکعت پڑھے گا. تیسری رکعت ہے اس کی کتنی رکعت؟ دوسری. لہذا اس میں سورہ فاتحہ بھی پڑھے گا، سورت بھی پڑھے گا. پھر آخری رکعت میں بیٹھے گا، کیونکہ یہ اب اس کی آخری رکعت ہے امام کی ترتیب سے. اس میں تحیات بھی پڑھے گا، درود شریف بھی پڑھے گا، دعا بھی پڑھے گا، سلام بھی پڑھے گا. میرا خیال ہے بہت واضح ہو گیا. تو اس میں اگر آپ نے مغرب کی نماز کو سمجھ لیا تو باقی نمازیں آسان ہیں. یہ ایک سوال بھی ہے کہ کون سی ایسی نماز، یہ ہم بس اوقات جو فقہ پڑھنے والے طلبہ ہوتے ہیں نا ان سے سوال کرتے ہیں کہ کون سی نماز ایسی ہے جس میں ہر رکعت کے اندر تشہد میں بیٹھنا پڑتا ہے؟ کون سی نماز ایسی ہے جس کی ہر رکعت میں تشہد میں بیٹھنا پڑتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے اس بندے کی نماز ہے جس نے ایک رکعت امام کے ساتھ پائی. بات مکمل ہو گئی. جس نے ایک رکعت امام کے ساتھ پائی وہ ہر رکعت میں کیا کرے گا؟ تشہد میں بیٹھے گا. جی جی بالکل، اس کو پیسے